اپوزیشن کے ریکارڈ شور کے بعد اور اس کے دوران الیکشن اس سے پہلے ہو گیا. شہباز شریف صاحب کے ووٹ 201 نکل آئے اور وہ اسلامک ریپبلک آف پاکستان کے وزیر اعظم منتخب ہو گئے. شہباز شریف صاحب نے ایک دھواں دار تقریر بھی کر دی, بلند و بانگ دعوے کر دیے, لیکن ساتھ ساتھ کچھ ایسے الفاظ بھی استعمال کیے جن کو ڈھونڈنے کے لیے, جن کا مطلب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں اکثر لغت کھولنی پڑ جاتی ہے. مطلب شو میں ایک قسمت میری اردو تو اتنی اچھی نہیں کہ میں اس کو بھانپ سکتا, لیکن بعد میں اندازہ ہوا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے تھے. اسی طرح کے کچھ اور الفاظ ہیں جن کا ذکر شہباز شریف صاحب ہمیشہ کرتے ہیں, جیسے شبانہ روز کی محنت اور بلا خوف تردید. جب وہ گفتگو کرتے ہیں تو یقینی طور پر اس کا بڑا امپیکٹ ہوتا ہے. خیر یہ باتیں تو اپنی جگہ موجود ہیں, لیکن شہباز شریف صاحب کے آج کے خطاب میں کیا مختلف تھا, کیا نیا تھا؟ اپوزیشن نے کہا کہ انہوں نے صرف مسائل بتائے جبکہ حل اس حکومت کے پاس نہیں ہے. اگر دیکھا جائے تاریخی طور پر تو حل تو کسی حکومت کے پاس بھی مکمل طور پر نہیں تھا. کیا عمران خان صاحب کی حکومت کے پاس مسائل کا حل تھا؟ کیا وہ مسائل حل کر سکے؟ کوئی بھی حکومت جب آتی ہے, یعنی آپ پاکستان کے وزرائے اعظم بہت پیچھے نہ بھی جائیں, 2008 سے لے کر اب تک کے جتنے وزرائے اعظم آئے ہیں اور ان کی پہلی وننگ سپیچ یا انٹروڈکٹری سپیچ جو نیشنل اسمبلی کے فلور پر دی گئی ہے, اس کے مدرجات اگر آپ دیکھیں تو وہ ایک ہی جیسے ہیں. وہ یہ کہ ملک نہایت ہی نازک موڑ سے گزر رہا ہے, کمال کا نازک موڑ ہے جو کبھی ختم ہونے کا نام نہیں لیتا. یہ عجیب مسائل ہیں جو کبھی حل ہونے کے نام نہیں لیتے, لیکن سلسلہ ایسے ہی چلتا جاتا ہے. پاکستان کی سیاست کے اندر اگر دیکھا جائے تو کچھ بھی نہیں بدلا. اگر بدلا ہے تو صرف بدلے ہیں تو صرف وہ چہرے جو کہ اقتدار میں کبھی اور کبھی اپوزیشن کے اندر آپ کو نظر آتے ہیں. شہباز شریف صاحب کی تقریر جو بھی اس کے اندر تھا وہ ہم سب کے سامنے ہے, لیکن کچھ باتیں, کچھ بیانات ایسے تھے جن کی بڑی اہمیت تھی, جو بڑے انسٹرکٹیو تھے. شہباز شریف صاحب نے باقاعدہ طور پر اونرشپ لی ان اقدامات کی جو کہ ان کی حکومت کی ہے, خاص طور پر 9 مئی کے حوالے سے. شہباز شریف صاحب نے کیا فرمایا, ذرا سنیے. ثانیہ 9 مئی مجرم ہر صورت میں قانون کا سامنا کریں گے اور انصاف اور قانون اپنا راستہ بنائے گا. میں یہاں پر ان دوستوں کی خدمت میں بھی عرض کرتا ہوں, میرا اور میری حکومت کا یہ وعدہ ہے کہ جو لوگ اس میں ملوث نہیں پائے گئے, جن کے خلاف کوئی ثبوت نہیں, وہ قابل جرم نہیں, مگر جنہوں نے 9 مئی کو قوم کے ساتھ غداری کی, ایسی لیڈرشپ, ایسا جتھا, کیا یہ بات قابل معافی ہے؟ یہ فیصلہ اس معزز ایوان نے کرنا ہے, یہ فیصلہ انصاف اور قانون نے کرنا ہے. شہباز شریف صاحب نے میثاق معیشت کے ساتھ ساتھ میثاق مفاہمت کی بات بھی کیا فرمایا. جہاں یہ بات ہے وہاں پاکستان مسلم لیگ نون کے دیرینہ ساتھی PDM 1 کے اندر ان کے ساتھ تھے. جب 2014 کے دھرنے تھے تو مولانا فضل الرحمان صاحب ساتھ تھے, اس وقت وحید اکرم صاحب بھی ساتھ تھے پاکستان مسلم لیگ نون کے. لیکن آج مولانا فضل الرحمان صاحب کے خیالات اور احساسات بالکل مختلف ہیں. اب گلہ ان کا اپوزیشن سے ہے یا آج کی اس حکومت سے جس کے اتحادی ان کے سامنے ہیں اور ان کے پرانے دوست ہیں. لیکن مولانا فضل الرحمان صاحب کیا فرما رہے ہیں, سنیے. یہ پارلیمنٹ جس وقت ہم دیکھ رہے ہیں یہ عوام کی نمائندہ نہیں, یہ دھاندلی کی پیداوار ایک پارلیمنٹ ہے جس میں کچھ لوگ اپنے آپ کو حکمران کہلائیں. اس طرح نہیں رہیں گے جس طرح کے ہم پہ مسلط کیے جا رہے ہیں. یہ حالات ہم نہ تسلیم کرتے ہیں نہ اس کو ہم قبول کرتے ہیں. اس کے خلاف بھرپور عوامی رد عمل آئے گا, لیکن ہم اس کو منظم طریقے سے آگے بڑھانا چاہیں گے. کون ہے جو ہمارے اس حق پہ ڈاکہ ڈالتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ نے کچھ اپنی ہی تقسیم کی ہے, کسی کو ایک جگہ, کسی کو دوسری جگہ, کسی کو تیسری جگہ, سب کو ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کی ہے. ہم کوئی ڈاکہ تسلیم نہیں کرتے. ہم ڈاکہ ڈالنے کو مجرم سمجھتے ہیں. لاکھ دفعہ وہ اسٹیبلشمنٹ ہو, لاکھ دفعہ وہ مسلح قوت ہو, لیکن جبر کو جبر کہا جائے گا, اس کو کبھی عدل تسلیم نہیں کیا جا سکتا. مہمانوں کا تعارف کرواتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں عطا اللہ تارڑ صاحب, MNA ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے. اب انہیں وفاقی وزیر ہم آلریڈی کہہ دیں یا ابھی ہمیں انتظار کرنا چاہیے؟ چلیں ہم تھوڑا سا انتظار کر لیتے ہیں کہ ان کو کب تک وفاقی وزارت ملے گی. منصور علی خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں. جناب مظہر عباس صاحب ہمارے استاد بھی ہیں, کسی تعارف کے محتاج نہیں, سینئر صحافی ہمارے ساتھ موجود ہیں. تارڑ صاحب سب سے پہلے آپ سے آغاز کریں گے. اب آج ہم نے اسپیچ بھی سن لی جناب وزیر اعظم کی اور انہوں نے میثاق مفاہمت بھی کر لیا. اپوزیشن نے جو کہا وہ ہمارے سامنے ہے, بٹ سوال یہ ہے کہ میں اگر اسی سے شروع کر پاؤں کہ مفاہمت آپ کیسے کریں گے اگر PTV پہ لیڈر آف دی اپوزیشن یا چلیں اپوزیشن کے ایک اہم رہنما جو کہ آج پرائم منسٹریل ریس کے اندر موجود تھے, ان کی تقریر نہیں دکھائی جائے گی تو پھر یہ ایکول ٹریٹمنٹ نہیں ہوگا.
اور انہوں نے اپنی تقریر کے اندر آج یہ کہا بھی کہ مجھے کیوں بین کیا گیا ہے اور میری تقریر کیوں پی ٹی وی نے نہیں دکھائی. اگر پی ٹی وی نے دکھائی ہے تو آپ تردید کر دیں, اور اگر نہیں دکھائی تو کیوں نہیں دکھائی؟ بہت شکریہ منیب صاحب. دیکھیے پرائم منسٹر صاحب کی ایک بڑی متوازن تقریر تھی. انہوں نے سیاسی انتقام کی بات نہیں کی, انہوں نے انتشار کی بات نہیں کی, انہوں نے سازشوں کی بات نہیں کی, انہوں نے قومی یکجہتی کی بات کی, یگانگت کی بات کی, اور انہوں نے بات یہ کی کہ مساق معیشت بھی کریں, مساق مفاہمت بھی کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے دوست ممالک کے حوالے سے, معیشت کے حوالے سے, مزدور, کسان, اس ملک کے جو نوکری پیشہ لوگ ہیں, جو محنت کش ہیں, ہر طبقے کی بات کی, خواتین کی بات کی. دیکھیے جو لیڈر آف اپوزیشن یا عمر ایوب صاحب جو اپوزیشن کی طرف سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار تھے, ان کی تقریر میں تعطل آیا. میں ہاؤس میں موجود تھا جب ڈپٹی اسپیکر صاحب نے کہا کہ کمرشلز چل رہے ہیں, تو میں ڈائریکٹ کرتا ہوں کہ دوبارہ ان کی سپیچ جو ہے وہ لائیو کوریج کروائی جائے, اور وہ کروائی گئی. میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں اچھا کہ ہم میں سے کسی کو علم نہیں تھا کہ وہ لائیو نہیں جا رہی, نہ وزیر اعظم صاحب کو علم تھا, نہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایت پہ یہ ہوا. ٹھیک ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا, میں اس بات کو تسلیم کرتا ہوں. اور اینڈ ٹو اینڈ لائیو کوریج عمر ایوب صاحب کی تقریر کی ہونی چاہیے تھی. ٹھیک ہے, میں یہ بات برملا کہتا ہوں. اور میرا یہ خیال ہے کہ ڈپٹی اسپیکر صاحب کی انٹرونشن کے بعد جب ان کے نوٹس میں یہ آیا, انہوں نے فوری نوٹس لیا اور ہدایت جاری کی, اور پھر عمر ایوب صاحب کی تقریر جو ہے وہ چینلز نے دکھائی. تو پی ٹی وی کا ایشو تھا نا, پی ٹی وی پہ انہوں نے پوائنٹ بلینک کہا کہ پی ٹی وی پہ بلاک کی گئی ہے. میں عرض کرتا ہوں جی, میں عرض کرتا ہوں پارلیمنٹ میں, کیونکہ پی ٹی وی پارلیمنٹ سے باقی چینلز اس کی کلین فیڈ لیتے ہیں اور وہاں سے کوریج ہوتی ہے, تو وہ بالکل تھوڑی دیر کے لیے تعطل آیا تھا. پھر ڈپٹی اسپیکر صاحب نے ہدایات جاری کی اور وہ دوبارہ سے پھر لائیو نشر ہوئی. ٹھیک ہو گیا. ڈپٹی اسپیکر صاحب کو اطلاع دی گئی اسمبلی کے عملے کی طرف سے کہ کمرشلز کے لیے کچھ بریک ہوئی تھی, اور پھر وہ واپس تقریر جو ہے وہ نشر ہو چکی تھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے تھا, اور اینڈ ٹو اینڈ لائیو چلنی چاہیے تھی. اور آئندہ میں اس پہ اسپیکر سے بھی, ڈپٹی اسپیکر سے بھی باقاعدہ اس پہ بات بھی کریں گے, اور انشور کریں گے کہ اپوزیشن کے رہنماؤں کی تقاریر جو ہے وہ نشر کی جانی چاہیے. طاہر صاحب, ایک زمانے میں نے مولانا فضل الرحمان صاحب کا کلپ آپ نے سنا, آپ کے ساتھ تھے ہر مشکل وقت میں بھی, اور سب کچھ آپ کے ساتھ تھے. جب 2018 کا انتخاب ہوا, سب نے الیکشن کمیشن کے دفتر کے بعد کھڑے ہو کے کہا, غالباً شہباز صاحب نہیں پہنچ پائے تھے اس میں, لیکن انہوں نے کہا جی کہ دھاندلی کی یہ حکومت ہے, دھاندلی والی پارلیمنٹ ہے, لیکن شامل سارے پھر بھی جا کے ہو گئے. اب بھی انہوں نے کہا ہم شامل ہو رہے ہیں, لیکن اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ حکومت میں ہیں اور انہوں نے آپ کو نہ ووٹ دیا پرائم منسٹریل ریس کے اندر بھی, اور ویسے بھی وہ آپ سے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھیں گے. آپ جس پارلیمان کے اوپر آج وزیر اعظم کو الیکٹ کر کے بیٹھے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ دھاندلی کی پیداوار ہے اور یہ دھاندلی اسٹیبلشمنٹ نے کروائی ہے. ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دیٹ؟ مطلب مولانا صاحب نے تو کلیئر کٹ کہہ دیا نا کہ آپ بینیفیشری ہیں اسٹیبلشمنٹ کی, مینجمنٹ کے. دیکھیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جہاں جہاں جو جیتا ہے, جہاں جہاں جو ہارا ہے, اس کو تسلیم کرنا چاہیے. اگر اس میں دھاندلی ہوئی ہوتی, اسٹیبلشمنٹ نے دھاندلی کروائی ہوتی, تو کیا علی امین گنڈا پور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا منتخب ہوتے؟ ٹھیک, کیا ہمارے سٹالورٹس یا کسی کے بھی سٹالورٹس ہار جاتے اس طرح؟ دیکھیں مینڈیٹ آیا ہے کلیئر, پنجاب میں ہمیں مینڈیٹ ملا ہے, بلوچستان میں بی اے پی کو, سندھ میں پیپلز پارٹی کو, خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کو, اور اسی تناسب سے این اے کی سیٹیں بھی آپ دیکھیں تو وہی تناسب بنتا ہے. ٹھیک ہے, تو میرا خیال ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے. ہماری اپنی کئی دفعہ سیاسی کمزوریاں بھی ہوتی ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم بہت سارے حلقے ہار بھی جاتے ہیں. پنجاب میں بھی ہم حلقے ہارے ہیں. سعد رفیقی صاحب نے گریس دکھائی, انہوں نے لطیف کھوسہ صاحب کو مبارکباد پیش کی, شکست کو تسلیم کیا, ٹھیک ہو گیا. تو یہ بڑا پن ہے. تو دیکھیں جہاں جہاں جو مینڈیٹ ملا اس کو تسلیم کریں, یا اگر ثبوت موجود ہیں, ٹھیک ہے, اور ناقابل تردید ثبوت موجود ہیں, ٹھیک ہے, وہ پیش ہونے چاہیے ٹرائیبیونلز میں. ٹرائیبیونلز بھی دیکھیں نا, ہائی کورٹ کے ٹرائیبیونلز ہیں, وہاں پہ پیش کریں, بالکل بتائیں کہ جی یہ دھاندلی ہوئی ہے اور ہمیں یہ اس میں ہماری پریئر اس کو ایکسیپٹ کیا جائے. ٹھیک. اب مظہر صاحب جس طرح کا ماحول تھا آج پارلیمان کا, اب عمر ایوب صاحب نے تو بڑا کلیئرلی کہا, ہم ذرا اس پہ بھی بات ضرور کریں گے 9 مئی والے واقعات کے حوالے سے, لیکن عمر ایوب صاحب نے بڑا کلیئرلی کہا کہ یہ تو فارم 47 کی حکومت ہے اور شہباز شریف غاصب ہیں, اور انہوں نے بڑی سخت تنقید بھی کی. اب سوال یہ ہے کہ تارڑ صاحب کی جماعت کا ظاہری بات اب ان کے وزیر اعظم ہیں, یہ بار بار ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اگر ہم نے دھاندلی ساری ہوئی ہوتی
تو پھر کوئی اتنی پسندیدہ شخصیت تو ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کی علی امین گنڈا پور، وہ کیسے وزیر اعلیٰ منتخب ہو گئے خیبر پختونخوا کے، اور کیسے خیبر پختونخوا میں اتنی لینڈ سلائیڈ وکٹری پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ کینڈیڈیٹس کو مل گئی؟ ڈو یو تھنک دس آرگیومنٹ سیلز اور نو؟ شکریہ منیب. دیکھیے، ایک تو یہ کہ آپ نے عطا تارڑ صاحب کو وفاقی وزیر بنوانے کے خلاف جو سازش کی ہے، مجھے نہیں پتا ہے آپ کے اس جملے سے وہ وفاقی وزیر بن پائیں گے یا نہیں بن پائیں گے. ہماری ریکمنڈیشن جو اکثر بندہ کے جوڑوں میں ہی بیٹھ جاتے ہیں سر ہم. یہی کیونکہ جب مراد علی شاہ صاحب وزیر اعلیٰ نہیں بنے تھے جی تو ایک تقریب میں ناصر شاہ کو کسی نے وزیر اعلیٰ کہہ دیا تھا، تو ناصر شاہ صاحب نے کہا تھا کہ انہوں نے میری راہ میں رکاوٹ کھڑی کر دی ہے. بالکل. تو یہ تو خیر اور لائٹر نوٹ پہ بات تھی. دیکھیے، عطا تارڑ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں، پہلے تو اس پہ بات کر لیں جو میڈیا کے حوالے سے بات کی انہوں نے، اور اچھی بات ہے کہ انہوں نے اس چیز کو تسلیم کیا. میری تو توقع یہ ہے، اور آج سے نہیں ہے، 88 سے توقع ہے کہ پی ٹی وی کو ایک آزاد اور خود مختار ادارہ بنایا جائے. دیکھیے، پی ٹی وی کا جو چارٹر ہے وہ قومی میڈیا کے طور پہ پہچانا جاتا ہے. جو چارٹر ہے اس کا، جب بنی تھی، جب نیشنل ٹیلی ویژن آیا تھا تو اسے نیشنل ٹیلی ویژن کہا جاتا تھا. تو اب ہم نے اس کو اسٹیٹ کنٹرول میڈیا بنا دیا اس کو، تو زیادہ تو بہتر ہے. لیکن ان کی حکومت کے لیے پہلے تو میں یہ کہوں سب سے بڑا چیلنج یہ ہے کہ ایک غیر اعلانیہ میڈیا کنٹرول ہے اس وقت. بالکل. جو اب آپ کو پتہ ہے کہ سابقہ ٹویٹر یا موجودہ ایکس اور ڈیجیٹل میڈیا پر جس طرح پابندی لگائی جا رہی ہے اور جس طرح کنٹرول کیا جا رہا ہے، اس کا میکینزم ہمیں کبھی بھی بنانا نہیں آیا. ہمیشہ ہم کبھی چاہے پرنٹ ہو الیکٹرانک ہو، ہم ریگولیٹ کرنے کے بجائے پابندیاں لگا دیتے ہیں. یہ ان کے لیے چیلنج ہوگا. یہ سب کون کر رہا ہے؟ ان کی حکومت نے آج شہباز شریف صاحب نے حلف لیا ہے. اب دیکھتے ہیں. مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان چیزوں کو کنٹرول کر پائیں گے، کیونکہ یہ ان کے کنٹرول میں ہی شاید نہیں. ایگزیکٹلی، بالکل ایسی. دوسری چیز جو ہے، دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے، دیکھیے انہوں نے میثاق معیشت کی بات کی، شہباز شریف صاحب نے پہلے بھی کر چکے ہیں. میثاق مفاہمت کی بات کی، یہ اچھی بات ہے. میثاق سیاست کی بات کریں. ہم جو اس وقت سب سے ضروری ہے، دیکھیے 2013 کا جب ہوا تھا، جب عمران خان صاحب نے 4 حلقوں کی بات کی تھی، اس وقت بھی میں نے لکھا تھا کہ وہ 4 حلقے اگر اس وقت کھول دیے جاتے تو شاید وہ سارا جو چیز کھڑی ہوئی تھی شاید اس طرح نہ ہوتا. اور اس کے بعد الٹیمیٹلی ایک جوڈیشل کمیشن بنا تھا. عطا تارڑ صاحب کو یاد ہوگا، ہم سب کو یاد ہے. اور الٹیمیٹلی ایک جوڈیشل کمیشن بنا، اور اس کی جو بھی فائنڈنگز آئیں اس کو عمران خان صاحب کو ایکسیپٹ کرنا پڑا. آج خود مولانا فضل الرحمان ہوں، باقی ساری جماعتیں ہوں، سب کو کہیں نہ کہیں اعتراض ہے. میں توقع کر رہا تھا، ابھی بھی وقت ہے کہ کیوں نہ ایک ہائی پاورڈ آپ کمیشن بنا دیں. اس میں جس کے پاس جو بھی ریگنگ کے ثبوت ہیں، جو چیزیں ہیں، وہ اس کمیشن اور مشترکہ ایک اس سے مذاکرات کے ذریعے ایک کمیشن تشکیل پایا جائے. اور اس کمیشن کی تشکیل پانے کے بعد یہ سب جو ہے ایڈمٹ کریں کہ اس کمیشن کی جو فائنڈنگز ہوں گی ان سب کو ایکسیپٹ کریں گے، جیسے 2014 میں. بٹ مدن صاحب ایک ایشو ہے نا، تو اگر ایسا ہو جائے تو یہ جو ٹیمپریچر ہے یہ نیچے آ جائے گا. اچھا، بٹ یہ مدن صاحب آپ کی یہ ریکمنڈیشن اچھی ہے، بٹ اگر میں اس کو تھوڑا سا آگے لے کے چلوں، منصور صاحب یہ 2014 میں بھی ہم نے دیکھا، مدن صاحب نے کہا اگر بنا دیں تو بڑا اچھا ہے، وسعت القلبی ہوگی، بڑے کھلے دل سے بنا دیں. لیکن آپ نے دیکھا 2014 میں جو بھی کمیشن بنا اس کی رپورٹ آئی، تحریک انصاف نے ماننے سے انکار کی. آج حالات کیا اس سے زیادہ ابتر ہیں جو آپ کو نظر آ رہے ہیں؟ اور دوسرا یہ کہ اگر کمیشن بن بھی جاتا ہے، چلے اس کی قانونی جی سر نیب انکار نہیں کیا تھا، پی ٹی آئی نے انکار نہیں کیا تھا، ریزرویشن کے ساتھ اسے ایکسیپٹ کیا تھا سر. لیکن وہ بعد میں جو 35 پنکچر اور جو جتنی چیزیں تھیں، میرے خیال میں اس پہ کسی سے معذرت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا. انہوں نے کہا کہ وہ جو بیچ میں لکھا گیا ہے ان چیزوں کے اندر اس کی کے لیے جو انتخابی قباحتیں ہیں یا خامیاں ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں، لیکن وہ دھاندلی زدہ انتخاب تو پھر بھی اسے کہتے رہے.